عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اردو قواعد میں علم بیان کا دوسرا جز یعنی دوسرا حصہ استعارہ پڑھیں گے، جس کو انگریزی میں میٹافر کہتے ہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں ادھار لینے کے۔ تو آئیے استعارہ کو سمجھنے کے لیے کچھ مثال پہلے ہم شعر پڑھتے ہیں۔ یہ حسرت موہانی کی غزل کا یہ ایک شعر ہے، اور غزل کا مطلب ہے، غور کیجئے کہ انہوں نے محبوب کی تعریف کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ روشن جمال یار، جمال مانے خوبصورتی، یار کی خوبصورتی سے پورا انجمن روشن ہے۔ دوسرے مصرعے میں دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اب دوسرے مصرعے میں انہوں نے آتش گل، گل مانے پھول کی خوبصورتی سے پورا انجمن مانے گارڈن، باغیچہ دہکا ہوا ہے، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ محبوب کا نہ کہہ کے مجازی معنی میں استعمال کیا۔ اب دیکھیے دوسرے مصرعے میں آتش گل استعمال ہوا ہے۔ آتش گل سے مراد دہکتا ہوا پھول یا بہت خوبصورت پھول۔ شاعر نے اس مصرعے میں یہ نہیں کہا کہ اس کے محبوب کا حسن آتش گل کی مانند ہے، یہ نہیں کہا۔ اس نے صرف یہ آتش گل کہا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب دہکتا ہوا پھول نہیں، بلکہ جمال یار یعنی محبوب کا حسن ہے۔ پھول دہکتا ہوا نہیں ہو سکتا، تو محبوب کا حسن ہے۔ یہاں لفظ کو اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اصل معنی جو اس کا لفظی میننگ ہے، مجازی جو ہم نے تصور کر لیا، کوئی اور میننگ ہم نے اخذ کر دی۔ اب اس کا ڈیفینیشن یہ ہے استعارہ کا کہ وہ لفظ جو اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی تشبیہ بھی ہو اور اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے، اسے ہم استعارہ کہتے ہیں یا میٹافر کہتے ہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ادھار لینا۔ اسی لیے استعارہ میں لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ دونوں لفظوں کے مابین کسی خصوصیت کی بنا پر تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے۔ یعنی ہم ڈائریکٹ نہ کہہ کے، جیسے آپ یوں سوچیں استعارہ کے بارے میں کہ یہ کہیں، ہم تشبیہ میں کہتے ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو علی کو ہم نے شیر سے تشبیہ دی۔ لیکن جب ہم استعارہ میں بات کریں گے تو کہیں گے ہمارا شیر کہاں رہ گیا۔ ہم ڈائریکٹ شیر کہیں گے، ہمارا شیر کہاں رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل کا شیر کہاں رہ گیا، اس سے مراد وہ بہادر ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تشبیہ میں ہم کہیں گے وہ میرا چاند ہے، استعارہ وہ میرا چاند ہے، یہ استعارہ ہے کہ وہ میرا چاند ہے اور میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ ہو گئی تشبیہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر الیکشن میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، ہمارا شیر آیا، تو یہ استعارہ ہے۔
اب ہم تشبیہ اور استعارے کے فرق کو دیکھیں کہ اس تشبیہ میں زید رستم کی طرح ہے، یعنی زید جو ہے رستم کی طرح بہادر ہے، تشبیہ ہے، لیکن استعارہ میں اسی کو کہیں گے زید رستم ہے۔ احمد فرشتے جیسا ہے، ہم استعارہ کہیں گے احمد فرشتہ ہے، فرشتہ نہیں ہے وہ، لیکن وہ صفت ہے اس کے اندر فرشتوں جیسی۔ شکیلہ چاند کی مانند ہے، اور ہم استعارہ میں کہیں گے شکیلہ چاند ہے۔ تو یہ فرق ہے استعارہ اور تشبیہ میں۔ تو مجھے امید ہے کہ استعارہ مثالوں کے ذریعے سے پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس گرامر کے اس پورشن کو مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔